دین متین کے مقابلے میں آج جو انسان کو لایا جا رہا ہے کہ تم اپنی عقل کا گھڑا ہوا مذہب بنا لو، جو عقل کہتی ہے وہ کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں کلمہ اپنی عقل کا پڑھ لو، نبی رسول اپنی عقل کو مان لو اور اپنی خواہش کو معاذاللہ اپنا خدا بنا لو، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نتیجہ کوئی خواہش کو خدا بنائے یا بت کو خدا بنائے، کوئی قادیانی مرزا قادیانی کو نبی بنائے یا کوئی اپنی عقل کی پھرتی کو اپنا نبی بنا لے اور کہے آئی تھنک، یہ میرا خیال ہے میں اس پر چلوں گا، تو ہمیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارا رب ذوالجلال ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم تیرے سامنے جھک گئے ہیں اور تجھے وحدہ لا شریک مان لیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آخری نبی مان لیا ہے، اب آپ جو فرمائیں گے ہماری عقل کو سمجھ آئے پھر بھی ہم مانیں گے، سمجھ نہ آئے پھر بھی ہم وہی مانیں گے جو تمہارا فرمان ہوگا۔ جو تمہارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے سکولوں کالجوں کے اندر، وہ کہیں دین کی روح تو نہیں نکالی جا رہی کہ جس کے بعد صرف نام اسلامی رہ جائیں اور دماغ انگریز کا ہو، بچہ مسلمان کا ہو لیکن بولے تو انگریز کی بولی بولے، سرکار کے دین کے خلاف بولے کہ یہ قرآن حدیث یہ پرانا نظام ہے، معاذاللہ ہمیں آج نئی روشنی کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ کتنے سکول کالج ان کے کلاس روم کفریات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پڑھانے والے پڑھنے والے وہ بیٹھ کے اسلام کو مشورے دے رہے ہیں۔ بٹ آئی تھنک، میں یہ کہتا ہوں آیت یہ ہے حدیث یہ ہے، مگر میری رائے یہ ہے، اور یہ پھر ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ تم بولنا سیکھو اس دین کے خلاف، اور یہ یاد رکھو کہ یہ صورتحال جس میں آج ہمیں ایک اندھیرے کے اندر پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، مگر کل قیامت کے دن ہم سب سے مواخذہ ہوگا۔ کلکم رائی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تیرے سپرد تھے تیرے بچے، تو تیرے ہوتے ہوئے وہ کیوں یہودیت کی طرف چلے گئے، کیوں نصرانیت کی طرف چلے گئے، کیوں لبرل بن گئے، کیوں اسلام دشمن بن گئے؟ ابلیس کو دھتکارا گیا اللہ کے دربار سے۔ اس پر بحث کی گئی کہ مین سبب کیا تھا۔ امام بیضاوی نے یہ لکھا، فرمایا کہ سجدہ نہ کرنا ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا بڑا جرم آگے رب ذوالجلال کے سامنے اپنی تجویزیں دینا تھا، مشورے دینا تھا اور اپنی رائے پیش کرنا تھا، کہ جب رب ذوالجلال نے فرمایا سجدہ کر، نہ کرتا اور چپ کر جاتا تو اتنا نہ دھتکارا جاتا جتنا دھتکارا گیا۔ سجدہ اس نے نہیں کیا، اور آگے کیا کہتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے مٹی سے پیدا کیا۔ اب اس پر آگے اس کی گفتگو ہے ساری جو قرآن میں ذکر نہیں، لیکن اس نے رب کو وہ سب کچھ کہہ دیا کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، تو جو اوپر جائے وہ افضل ہوتا ہے، تو میں آگ سے بنا ہوں تو میں افضل ہوں، وہ مٹی سے بنے ہیں وہ غیر افضل ہیں، تو پھر سجدہ تو غیر افضل کو چاہیے کہ وہ افضل کو کرے، تو یہ مجھے تو حکم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں ان کو سجدہ کروں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ رب معاذاللہ تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ حکم کس کو کیا دینا ہوتا ہے۔ یہ جو اس کی آگے اس کی چالاکی اور ہوشیاری تھی جو بیٹوین لائن پڑھی جا رہی ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس پر اس کو جتنا رب نے دھتکارا پھر اس کی کوئی حد نہ رہی۔